بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ کل عید الفطر ہے، عید کی نماز کا طریقہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ عید کی نماز سال میں 2 بار آتی ہے، درمیان میں کافی سپیس ہوتی ہے، تو بہت لوگ طریقہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اس لیے بعض لوگ دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی یہ ہاتھ اٹھائے گا، پھر میں دیکھ کے وہ دوسرا اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے، کوئی گر رہا ہوتا ہے، کوئی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ 2 منٹ پہلے 2 منٹ لگا کر یہ سن کے آپ طریقہ سیکھ لیں تو آپ بڑے فخری انداز میں نماز پڑھیں گے، آپ کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی، دوسروں کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تو سب سے پہلے عید کی نماز اور عام نمازوں میں جو ڈفرنس ہے، جو فرق ہے، وہ زائد تکبیروں کا ہے کہ عید کی نماز میں 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، یہ واجب ہیں۔ عید کی نماز واجب ہے اور اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے۔ انسان کوئی بھی وقت رکھ لے، شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹے کے وقفے سے مختلف مساجد میں مختلف ٹائم رکھتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر رہ جائے وہ اس مسجد میں پڑھ لے آ کے، تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے طلوع آفتاب کے بعد آپ مناسب جو ٹائم لگے اپنے محلے کے مطابق وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ جو عید کی نماز ہے یہ جماعت کے ساتھ ادا ہو سکتی ہے، اکیلے نہیں ادا ہو سکتی۔ اب سب سے پہلے اس میں چیز آتی ہے نیت۔ مولوی صاحب لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں جی نیت کریں، یہ بڑی لمبی چوڑی نیت ہوتی ہے، بھائی اس کی کوئی بڑی نیت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں اس امام کے پیچھے، عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، سمپل سی بات ہے۔ پورا پیراگراف رٹا لگانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پورا پیراگراف رٹا لگایا جائے، وہ ایک طریقہ ہوتا ہے، چاشت یہ وہ، ضروری نہیں ہے۔ بس آپ یہ نیت کریں کہ جی میں اس امام کے پیچھے عید الفطر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے جو 3 تکبیرات ہیں کہ پہلی رکعت میں تلاوت سے پہلے تکبیرات ادا کرنی ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد تکبیرات ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام پہلی دفعہ اللہ اکبر کہے تو آپ ہاتھ باندھ لیں، اس امام بھی ثنا پڑھے، آپ بھی ثنا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد امام جب دوسری دفعہ ہاتھ اٹھائے رفع الیدین کرے تو آپ ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب امام رفع الیدین کرے اللہ اکبر کہے آپ ہاتھ چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ آپ ہاتھ باندھ لیں۔ اتنی سی بات ہے کہ اگر آپ پہلی کو ملائیں گے تو جو آخری ہے وہ چوتھی بن جائے گی، اگر آپ پہلی کو چھوڑ دیں گے جو ثنا سے پہلے آپ نے تکبیر کی ہے تو آخری والی تیسری بن جائے گی۔ کہ پہلی میں آپ نے ہاتھ باندھے ہیں اور آخری میں بھی آپ نے ہاتھ باندھ لیے ہیں، درمیان میں جو 2 آئیں گی اس میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری رکعت آئے گی اس میں رکوع جانے سے پہلے امام 3 تکبیرات کہے گا، ان تینوں میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ تو یہ سمپل سی بات ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبہ دینا سنت ہے، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے خطبہ سننا واجب ہے، لہٰذا خطبہ سن کے جائے، خطبے کے بغیر انسان وہاں سے نہ بھاگے۔ جو ہی خطبہ ہو جائے آپ گھر چلے جائیں، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ دعا کرتے ہیں، دعا بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن خطبے تک بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، آپ اس کو سن لیں، انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی عید کے ادا کرنے میں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں عید الفطر کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے سے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔